اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ جن جان پاکستان جی، آج ایک ایسے لیجنڈ ایکٹر جو کہ میرے استاد بھی ہیں، آغا طالب صاحب، ان کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گا آپ سے۔ میں نے ایکٹنگ ان سے سیکھنے سے مراد کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آغا جان مجھے یہ بتائیں کہ اگر مجھے ایکٹنگ کرنی پڑے تو میں کیا کروں گا۔ انہوں نے کہا تم نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ آغا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کرنا۔ میں کہتے تم نے ڈائیلاگ یاد کرنے اور سین کی مومنٹ دیکھنی اور پھر یہ سوچنا اگر میرے ساتھ یہ حادثہ ہو تو میں کیا کروں گا۔ اگر میں چور بنوں گا تو وہ کیسا ہوگا، اگر میں ڈاکو بنوں گا تو وہ کیسا ہوگا، اگر میں پولیس انسپیکٹر بنوں گا تو وہ کیسا ہوگا۔ تم یہ کرو گے اپنے ذہن میں رکھ کر، اور میں ہوتا تو کیسا ہوتا۔ جاؤ، کوئی ایکٹنگ کی ضرورت نہیں۔ آپ یقین جانیں، میں اپنی شوٹنگیں ہوتا ہے بندہ بولتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں 17 ریٹیکیں بھی میں نے دی، لیکن ایک وقت ایسا آ گیا جب یہ بات مجھے پتا چلا آغا صاحب سے کہ تم نے ایسا کرنا ہے، تو پھر جن جان پاکستان جی، میں نے ہر ایک ایکٹر سے، آپ میری فلمیں دیکھیں، مجھے ضرورت نہیں۔ فلم آ رہی ہے میری غلام مصطفیٰ، وہ بھی آپ نے دیکھنی ہے، اور اس میں میری ایکٹنگ آپ نے دیکھنی، جس کے بارے میں سید نور نے مجھے کہا تھا، اس کا رش دیکھ کر، رش پرنٹ دیکھ کر، کہ ملک صاحب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا رول جتنے انگریزوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا، آپ ان سب میں سے زیادہ خوبصورت لگے۔ یہ سید نور اس بات کا گواہ ہے، کیونکہ میرا تو اس کا کافی پھڈا بھی چلا، جھوٹ نہیں بولے گا، آپ اس سے پوچھ لیں۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ بڑے کنفرم ایکٹر ہو، اور سیما کو اس نے بولا تھا بلا کے، وہ آئی تھی ایک دن، وہ بھی رش دیکھنے۔ اس نے کہا کہ ملک ہیرا وہ ایکٹر ہے جس میں نہ سلطان رہی ہے نہ شان۔ تو جن جان پاکستان میں جی، میں نے جتنا بھی کام کیا ہے وہ آغا طالب صاحب کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا، کہ میرے استاد ہیں، انہوں نے کیا کیا رول کیے ہوئے ہیں۔ مجھے جب بھی کوئی ہو آغا صاحب نے فلاں رول ایسے کیا تھا، کیونکہ انہوں نے تو بہت ڈیشنگ رول نہیں کیے، انہوں نے جو رول کیے ہیں وہ ٹائٹل رول تھے، ایسے زبردست۔ 7 لاکھ میں ایک گانا، یارو مجھے معاف کرو میں نشے میں ہوں، ان کی زندگی بن گئی وہ اس ایک گانے سے۔ تو جن جان پاکستان جی، آغا صاحب ایک لیجنڈ ایکٹر تھے، جنہوں نے ریاض شاہد، خلیل کیسر، حسن طارق، لقمان صاحب، پھر شریف نیر، پھر رضا میر صاحب، پھر شباب کرانوی صاحب، میں کہتا ہوں کون سے ڈائریکٹروں کا میں نام لوں۔ آغا صاحب نے جس کے ساتھ کام کیا ہے نا، جس ڈائریکٹر نے، اس نے آغا صاحب کے بغیر پھر فلم نہیں بنائی، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اس نے اپنی فلم میں اگر رول نہیں ہے تو آغا صاحب کا رول لکھوایا ہے۔ اب آپ ایک فلم ہے آغا صاحب کی، آپ دیکھیں، تی رانی جدا نا ہے، پنجابی فلم ہے، وہ فلم آپ دیکھیں، اس میں سب سے بڑی خوبی آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ کسی کو بھی نہیں یاد آیا، فلم سپر ہٹ، وہ کسی کو کیا نہیں یاد آیا جن جان پاکستان جی، وہ یہ یاد نہیں آیا کہ فلم چل رہی ہے اور وائنڈ اپ کی 3 ریلیں، وائنڈ اپ کی 3 ریلیں، یعنی کہ آدھا گھنٹہ فلم میں ممتاز اس میں ٹائٹل رول کیا، ممتاز نے تی رانی، اور آخری 3 ریلوں میں تی رانی نہیں ہے، یہ کیسی بات ہے۔
آپ فلم دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تھی رانی اس وقت پریگننٹ تھی تو وہ گئی ہوئی تھی لنڈن بچہ پیدا کرنے کے لیے. تو وہ لنڈن تھی. اس کے بعد کیونکہ فلم انہوں نے لگانی تھی انہوں نے فٹافٹ شوٹنگیں کی اور یہ کہانی بشیر نیاز صاحب نے لکھی تھی. بشیر نیاز صاحب نے ایسا اس کا کیونکہ وہ ممتاز تو آ نہیں سکتی تھی انہوں نے کہا جی فلم آ گئی بہت لیٹ ہے تو اسے اور مزید لیٹ نہیں ہونا چاہیے. میوزک بڑا تانسو تھا. پھر بشیر نیاز صاحب نے اس کو ایسے انداز میں تو جن جان پاکستان جی آغا طالق صاحب دھی رانی آپ فلم دیکھیں آپ کو ایسا مزہ آئے گا. اور اس فلم میں وائنڈ اپ کی 3 ریلوں میں آپ کو میں نے بتایا کہ وہ ہیروئن موجود ہی نہیں تھی. ممتاز بیگم کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا وہ انگلینڈ چلی گئی انہوں نے فلم لگانی تھی. آغا صاحب اور بشیر نیاز صاحب نے ایسا اس کا وائنڈ اپ باندھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ وہ فلم دیکھیں آغا طالق صاحب کی ایکٹنگ دیکھیں. آغا صاحب کا سب سے بڑی خوبی کیا تھی کہ وہ رول کرتے تھے ایسے ایسے لیجنڈ رول کیے ہیں انہوں نے. شہید فلم دیکھیں آپ ان کی آئے ہائے ہائے آپ کو مزہ آ جائے گا. ان کی فلم دیکھیں فرنگی کیا بات ہے. ان کی فلم دیکھیں یہ امن. اور آغا طالق صاحب اور پاپا علاؤدین کیا ایکٹنگ کی ہے. ایمان سے انڈیا میں بھی کوئی ایسے ایکٹر نہیں تھے جیسے وہ ایکٹر تھے. میں ایمان سے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ایسی پرفارمنس آپ وہ فلم دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یار آغا طالق صاحب کیا ایکٹر ہے اور پاپا علاؤدین کیا ایکٹر ہے. ٹکر کے ایکٹر اور اس میں سے اچھی پرفارمنس کرنا یہ بات ہے. آغا طالق صاحب کہتے تھے پاپا علاؤدین سے بڑا ایکٹر کوئی نہیں اور پاپا علاؤدین کہتے تھے آغا طالق سے بڑا ایکٹر کوئی نہیں. یہ دونوں آپس میں ان کی ایسی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ کیونکہ ایک ہی رول کرتے تھے یہ دونوں. باپ کا رول کیا زبردست پاپا علاؤدین صاحب نے. اگر آغا طالق صاحب کو کوئی رول ملا ہے ایسا تو آغا صاحب نے بھی ٹکا کے کیا. تو پروڈیوسر کیا کرتے تھے وہ آغا صاحب کو اور پاپا علاؤدین کو کرتے تھے بلیک میل کہ جی وہ پاپا علاؤدین نے تو 25,000 روپے مانگا تو آپ آغا صاحب 30,000 روپے مانگ رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا آپ ان کو لے لیں ایسی کون سی بات ہے. خیر پاپا علاؤدین آئے یار وہ آپ نے ان سے 30,000 روپے 25,000 روپے مانگا. میرے بارے میں وہ پاپا علاؤدین کہہ رہے کہ یار وہ 30,000 روپے مانگا تھا آپ نے. آغا صاحب نے کہا ہاں میں نے مانگا تھا. وہ مجھے 25,000 روپیہ دے رہے تھے تو میں نے ان کو کہا. یہ انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی آپس میں کہ آغا طالق اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے باقاعدہ کوئی جیلسی نہیں کوئی کچھ نہیں. یہ بعد میں تو ایکٹروں میں جیلسی ایسی آ گئی کہ جس کا حساب ہی کوئی نہیں. اب یہ دیکھیں یہ شان نے صرف جیلسی میں فلم انڈسٹری برباد کر دی کہ مجھ سے آگے کوئی نہ آئے مجھ سے آگے کوئی نہ آئے. بھئی اپنے کام سے آگے رہو. تم تو ویسے ہی ایسے ایکٹر ہو کہ تمہارے جیسا ایکٹر کوئی نہیں اور تم سے بڑا منافق کوئی نہیں کیونکہ منافقت تمہاری نے انڈسٹری برباد کر دی. تو جن جان پاکستان جی اگر یہ سنسیئر ہو کر فلم انڈسٹری کے ساتھ کیونکہ اس کے باپ کو کہاں سے نوازا کس نے نوازا انڈسٹری نے. اس کی ماں کو کس نے نوازا انڈسٹری نے. اس کو کس نے نوازا انڈسٹری نے. ان کا بھی کام تھا نا انڈسٹری کے لیے کچھ کرتے. اس کے باپ نے کیا اس کی والدہ نے کیا لیکن اس نے کچھ نہیں کیا. اس بغیرت آدمی نے صرف فلم انڈسٹری کو برباد کی اور کچھ بھی نہیں کیا. کوئی کام نہیں کیا. 2-3-4 فلمیں بس اچھے رول کر کے اسی میں وہ پرویز رانا کی ایک فلم ہٹ ہوئی پردیسی اس میں اس نے پنجابی رول کیا تھا. اس کے بعد پرویز رانا کی فلم دوبارہ دیساں دا راجا جس میں بھی تھا وہ. اس کے بعد پرویز رانا کی فلم تھی اشتہاری گجر وہ. تو وہاں سے یہ 1 2 3 اس کی ہوئی اور یہ ہٹ ہو گیا. اور یہ ہٹ ایسا ہوا کہ حالانکہ چوڑیاں بڑی زبردست چل رہی تھی اس دور میں جب دیساں دا راجا لگی لیکن دیساں دا راجا نے بھی بزنس کیا اس کے سامنے مقابلے میں. خیر اس جیسا بزنس تو نہیں کیا اس نے. بہرحال
प्रोड्यूसर को और जिसने लगाई थी सबको फ़ायदा हुआ, नुकसान किसी को नहीं हुआ। फिल्म सुपर हिट थी, पैसे कमाए, सरवर ने भी कमाए, जो प्रोड्यूसर था उसने भी कमाए, सब ने। उसके बाद शान ने पंजाबी फिल्में करनी शुरू कर दी। फिल्म इश्तिहारी गुज्जर के बाद, इश्तिहारी गुज्जर में भी मैं था और इसकी मोनोपली की वजह से मैं नहीं हो सका। वो शफकत चीमे वाला रोल, गुलाम मुस्तफ़ा, वो मेरा ही रोल था, मैं ही कर रहा था। लेकिन क्या है, बस इसकी वजह से वो शहबाज ने कह दिया कि जी आप, अगर आपने जल्दी फिल्म ख़त्म करवानी है तो हीरा साहब को मत लें, क्योंकि शान साहब डेटे नहीं देंगे, आपको तंग करेंगे। वो वक़्त का हीरो था, उन्होंने कहा ठीक है। वो चौधरी खादम हुसैन ने बात में मुझसे बाकायदा कहा है। उसने फिर हमायूं गुज्जर शुरू हुई, उसमें बोले सुनियारे का रोल मेरा था। आप यकीन जाने, कोई झूठ वाली बात नहीं है। पर पाशा भी जिंदा है, उसे पता है ये दोनों रोल मेरे थे, जो कि शान की वजह से मुझे इसमें कट किया गया, क्योंकि शान खुद नहीं कहता था। मैंने आपको पहले भी बताया, उसका सेक्रेटरी बड़ा बगैरत आदमी था, वही कहता था लोगों को। तो जिन जान पाकिस्तान जी, शान ने फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद की है। आगा तालिश, पापा अलाउद्दीन, इसके वालिद साहब, ये इंडस्ट्री को सहारा देने वाले लोग थे। इसके बाप ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। क्या बात है, रियाज शाही साहब लेजेंड मुसन्निफ हुए हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी एक फ़िक्र आज तक लोगों को याद है उनका, 60 साल पुराना, कहाँ से लाई हो ये झुमके, किसने पहनाए हैं ये झुमके। ये है बात कि आज भी मुझे याद है, हालांकि मैंने बचपन में फिल्म देखी हुई। तो ये ऐसे एक्टर थे आगा तालिश साहब, पापा अलाउद्दीन, जिन्होंने इंडस्ट्री की बुनियाद रखी। जिन जान पाकिस्तान जी, इंशाल्लाह सिलसिले जारी रहेंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखे, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को आबाद रखे। ओए गोली क्यों चलाई हुए ऐ दस। जिन जान पाकिस्तान जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिन जान इमरान खान जिंदाबाद। जिन जान पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।